ضروری بات ہے، اس کا ہمیں خود بخود درس مل جائے گا۔ آج اگر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں، تو یقیناً اللہ کے جل شانہ کی ذات توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، بہت ہی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان آیا ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ جب انہیں اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ اے یونس علیہ السلام، اپنی قوم کو بتا دو کہ میں ان کو شدید عذاب کروں گا اگر انہوں نے میری نافرمانی کی تو۔ لیکن پھر اس قوم کو پرواہ نہیں ہوئی، لیکن جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ کا عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو تمام کی تمام قوم نے یکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر ایک جنگل کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر اللہ سے توبہ استغفار کی سچے دل سے، یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو خاوند مرد تھے وہ اپنی عورتوں سے جدا ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی اور خالصتاً اللہ کے آگے جا کر سر سجود ہو کر اللہ سے توبہ کی۔ اس طرح ماں نے اپنے شیخار بچوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ اور استغفار کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہی قوم جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ جل شانہ ان کے اوپر اتنی نعمتیں فرمائی، اتنا انعام و اکرام اللہ جل شانہ ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ جل شانہ سب سے جو پہلا کام کرتے ہیں وہ بارشوں کو روک دیتے ہیں، بے وقت کی بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، جو آج کل ہمارے حالات ہیں۔ اوورال ایشیا کے حالات دیکھیں، جنوبی ایشیا کے حالات دیکھیں تو کیا یہ بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے کو وہ بارشوں کو روک دیتا ہے، بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی وہی حالات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے التجا کی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے جا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے بتایا اور انہوں نے جب سچے دل سے توبہ کی تو وہیں پر ابھی تک مجمع بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت برسا دی جب سچی توبہ کی تو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کوئی یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نہیں جو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن جب ہوئی توبہ کی اللہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ قریب ہے، جو ہی توبہ کی تو اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور فوراً اللہ جل شانہ باران رحمت برسانا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، پورا مجمع پریشان ہو گیا کہ اے موسیٰ ابھی تک آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی جب تک یہاں سے کوئی گناہ گار اٹھ کر نہیں جائیں گے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے مہربانی فرمائی اور بارش برسا دی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تیری قوم کے گناہ گار توبہ نہیں کریں گے یا اس مجمع سے جائیں گے نہیں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ ابھی تک مجمع سے کوئی اٹھ کر ہی نہیں گئے اور اللہ جل شانہ نے بارش برسا دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے جس کے لیے بارش کو روکا تھا، جس کے گناہوں کے سبب، جس کی نافرمانی کے سبب، اسی کے سبب میں نے آج تمام مخلوق پہ مہربانی کر دی ہے۔ اس نے میرے سامنے اتنی گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کی ہے، اس نے مجھے راضی کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی وہ بندہ مجھے بتا دیں، میں امتی مجھے بتا دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے پوری زندگی اس کی ستاری کی ہے، اس کی میں نے پردہ پوشی کی ہے، اور آج میں آپ کے سامنے کیسے اس کا نام لے لوں اور کیسے میں اس کو بتا دوں؟ میں تو بہت ستار ہوں، میں تو بہت غفار ہوں۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ دیکھیں ہماری امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر جتنی زیادہ وبال، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد، مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے اندر بیماری یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف گوارا ہی نہیں کر، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں،
حکومتوں کو کوس رہے ہیں، نمائندوں کو کوس رہے ہیں، ہم اپنے اپنے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو کوس رہے ہیں. بھائی یہ کسی کا قصور نہیں ہے واللہ، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر ہم اپنے اعمالوں کو درست نہ کیا، اگر ہم نے اللہ کی طرف سچی توبہ نہ کی، اگر ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپنایا، یقیناً ہم نے اپنے کام چھوڑ دیا ہے. جو دنیا کے اندر آ کر ہمارا جو مقصد ہے اس کو چھوڑ دیا ہم نے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ ذات نہ چاہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام پاک جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب چلتے ہیں. لیکن آج ہماری زندگیوں سے کدھر گیا قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ ہم تو غیروں کے طریقے پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو بڑا اپناتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو واضح فرما دیا تھا کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اور اس کا حل یہی ہوگا، جو قرآن پاک پر عمل کرے گا وہ کامیاب رہے گا، جو قرآن و حدیث کو چھوڑ دے گا وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں اور آخرت کے اندر ہی گھاٹے خسارے میں ہوگا. لیکن بدقسمتی سے آج ہم جو اس پہ عمل کرنے والا ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل سادہ ہے، یہ تو سادھو ہے، یہ سادھو کی زندگی ہے اور وہ ماڈرن زندگی ہے. اپنے ہم نے آئیڈیل کن لوگوں کو بنا لیا ہے؟ جو اصل ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ دو جہانوں کے سردار ہمارے آئیڈیل